دوسری چیز ایک حدیث مبارکہ کہ بہترین شوہر کون ہے؟ آج کے دور میں اگر شوہر سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے میرے سے اچھا تو روئے زمین پر کوئی شوہر ہے ہی نہیں ہے، دیکھو میں سب چیزوں کا خیال رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ سب چیزوں کا خیال رکھے، کئی سالوں تک رکھے، اور ایک بار بیوی کی کوئی خواہش پوری نہ کرے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح اس کا کیا کہتے ہیں، وہ عزت کا جنازہ نکالتی ہے۔ وہ کہے گی میں نے ساری زندگی میں تمہارے پاس سے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے یہ اہم نہیں ہے، اچھا شوہر کون ہے؟ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، آپ کہتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم، تم لوگوں میں بہترین وہ ہے، خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، وَأَنَا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان فرمائی، خیرکم لأہلی، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اچھے شوہر ہونے کا جو پیمانہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے۔ باہر آ کے بہت سارے لوگ اچھے بن جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے واقعات میرے سامنے ہیں کہ ان کی فیملیز نے رابطہ کیا کہ یہ گھر پہ گالیاں بکتا ہے، ٹھیک ہے، بیوی کو مارتا ہے، برتن اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اچھا بعض ایسے شوہر ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ناراض ہو جاتے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے، یا کچھ ایک اور بیماری پائی جاتی ہے گھر سے نکلیں گے۔ یہ کیا آپ تماشا لگا کے رکھتے ہیں؟ آپ کچھ خدا کا خوف کریں، آپ اچھے شوہر بنیں مردوں کے لیے خاص طور پر۔ اور اچھا شوہر کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ باہر آ کے اچھا بننا یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، آپ تصنع کر لیں گے، بناوٹ کر لیں گے، جلوت میں آپ بڑے متقی، اتقی، پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والے اور وغیرہ وغیرہ، گھر والے جب فائل کھول کے سامنے رکھتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ آپ کا شاگرد تھا اور یہ گھر پہ یہ کرتا ہے، تو ایسا بھی ہوا ایک واقعے میں، تو مجھے یقین نہیں آیا، میں نے کہا آپ فلاں جو میرا شاگرد تھا، میں نے کہا آپ اسی کی فیملی ہیں؟ بولا جی ہم اسی کی فیملی ہیں، اسی کے بارے میں نے کہا وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا تھا وہ باہر اچھا تھا، ہمارے سامنے اچھا تھا، لیکن گھر پہ وہ ظلم کیا کرتا تھا۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ رویے کو اچھا رکھیں، یہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ ہے۔ اسی طرح ہم جو بیوی پہ خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے پیش نظر یہ بات ہوگی نا کہ یہ زوجہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، تو پھر آپ انشاءاللہ بخیل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کماتے کس لیے؟ فیملی کے لیے۔ تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو خرچ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایسی خواہشات ہیں خواتین کی کہ جو آمدن سے زیادہ ہیں تو اس پہ پیار محبت سے انہیں سمجھایا جائے کہ میں یہ پوری نہیں کر سکتا۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ میں ذکر کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکا لن تنفقا نفقتن تبتغی بہا وجہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی خرچ تم اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، تب تغی بہا وجہ اللہ، جس سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہو گے، الا اجرتا علیہا، اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو تم خرچ کرو گے اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ، فرمایا حتیٰ کہ ما تجعلوا فی فی امرأتکا، امرأتکا، کہ یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھتے ہو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو اب اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے، یہاں پر لقمہ رکھنا یہ استعارہ ہے بیوی پر خرچ کرنے سے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانے کی چیزوں میں ہی یہ نیت کریں کہ میں اس میں جو ہے نا وہ لوجہ اللہ کر رہا ہوں، بقیہ میں نہیں۔ جو آپ زوجہ پر خرچ کر رہے ہیں، بیوی پر خرچ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اللہ کی رضا کی نیت کریں تو انشاءاللہ الجلیل اللہ تعالیٰ آپ کو نفع، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ اِنَّ لِمْرَأَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ بے شک تیرے لیے تیری بیوی کا حق ہے تجھ پر۔
تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ہم نے اس حق کو ادا کرنا ہے۔ یہاں تک تو بیان جو میں نے کیا ہے یہ خاص طور پر مردوں کے لیے تھا کہ مردوں پر بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو پوائنٹرز کی صورت میں واضح ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لیں، زوجہ پر ظلم نہ کریں، اسے باندی بنا کر نہ رکھیں، اور اس کی جو نیچر ہے اس نیچر کے مطابق اسے ڈیل کریں۔ اور لب لباب میں نے ذکر کر دیا تھا کہ لڑ کر آپ گھر نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں نا خواتین، ماشاءاللہ ان کا جو اسٹیمنا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مردوں کا اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا۔ یہ 3 دن تک لڑائیاں لڑ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ 3 گھنٹے کے اندر زندگی سے بیزار آ جائیں گے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہے وہ شوہر خودکشی کر لیتا ہے، بیوی پھر بھی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ کئی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں مزاحاً کہہ رہا ہوتا ہوں کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور جو بیوی ہے وہ زندہ ہوتی ہے۔ تو میں مزاحاً یوں کہتا ہوں کہ خواتین وہ ہیں جو اپنے شوہروں کو مار کے مرتی ہیں۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، آپ اپنے خاندان میں غور کریں گے کہ ہسبینڈ مر گیا، وائف جو ہے اس کی زندہ ہے، اماں زندہ ہے، ان کی ماشاءاللہ اسٹیمنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ ان سے نہیں لڑ سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پیار محبت سے لے کر چلیں، زن مرید بھی نہ بنیے، لیکن بیلنس کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں کی رائے اچھی ہونی چاہیے۔ یہاں تک بیان تھا وہ حقوق جو مردوں پر عورتوں کے لیے ہیں۔